پاکستان میں آئندہ ماہ 8 فروری کو عام انتخابات سے قبل خیبر پختونخوا کے افغان سرحد سے متصل اضلاع کے امیدواروں پر حالیہ حملوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جاری کیے گئے سیکورٹی تھریٹس کے اجرا نے سیاسی حلقوں میں الیکشن پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک جانب یہ بحث ہو رہی ہے کہ ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے دوران کیا پرامن طریقے سے انتخابات کا انعقاد یقینی ہو پائے گا۔ دوسری جانب سیاسی رہنماؤں کی جانب سے انتخابی مہم میں دہشت گردی کے واقعات کو جواز بنا کر الیکشن ملتوی کیے جانے کے خدشات اور مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ پرامن اور شفاف انتخابات منعقد کرنے کے ذمہ دار نگران حکومت اور الیکشن کمیشن ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے پرامن فضا قائم کرنے کی بجائے صرف سیکورٹی تھریٹ کے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور خود کو بری الذمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ JUIF کے مرکزی ترجمان اسلم غوری کے مطابق صرف خطرات لاحق ہونے کے نوٹس جاری کرنے سے انتظامیہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ پارٹی رہنماؤں کی سیکورٹی کے حوالے سے آئے روز نوٹس آ رہے ہیں، لیکن انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور عدلیہ کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسری جانب نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ خیبر پختونخوا کی چیئرپرسن اور سابق MNA بشرا گوہر نے بھی محسن داوڑ کی انتخابی مہم پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے حفاظتی انتظامات مکمل بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست کی طالبان کے حوالے سے ناقص پالیسی کی وجہ سے وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اس طرح کے دہشت گرد حملوں اور خطرناک ماحول میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کس طرح فراہم کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ماہ نومبر میں بھی خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ نے پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ عام انتخابات میں JUIF اور ANP کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے حوالے سے سیکورٹی خدشات موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کا شدت پسند گروہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بھی خطرات لاحق ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہونے والے تمام انتخابات میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سیکورٹی امور سے متعلق قائم تھنک ٹینک پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی گزشتہ برس کی سالانہ رپورٹس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ ماضی کے 3 عام انتخابات میں 2013 کے الیکشن سب سے زیادہ پرتشدد رہے، جس میں تحریک طالبان پاکستان جیسی کالعدم شدت پسند تنظیموں نے الیکشن میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ریلیوں پر حملے کیے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک بھی ہوئے۔ تھنک ٹینک کے سربراہ محمد عامر رانا نے بتایا کہ پاکستان میں 2007 میں اسلام آباد میں لال مسجد آپریشن اور متعدد شدت پسند گروہوں کی انضمام کے سبب TTP وجود میں آئی، جس سے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا۔ ان کے بقول اس دوران کچھ مخصوص سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے نظریات اور حکومت کی شدت پسندی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کی وجہ سے TTP کی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ افسران کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ خطرہ داعش کی جانب سے ہے، جو مذہبی جماعتوں، خاص طور پر JUIF کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ پشاور میں تعینات ایک سیکورٹی عہدیدار کے مطابق داعش افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی سخت مخالف ہے، جبکہ JUIF کے متعدد رہنماؤں کے افغان صوبے کنڑ میں طالبان قیادت سے قریبی روابط کی بنیاد پر داعش باجوڑ سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 سال سے JUIF کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری جانب TTP ماضی کے برعکس اپنے اعلامیوں اور مطبوعات میں بار بار یہ اعادہ کر رہی ہے کہ عوامی مقامات اور سیاسی جماعتیں اب ان کا ہدف نہیں ہیں۔ TTP اب ایک حکمت عملی کے ذریعے خود عوامی مقامات یا سیاسی رہنماؤں پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، مگر اسی گروہ سے وابستہ دھڑے حافظ گل بہادر گروپ یا تحریک جہاد پاکستان جیسی نئی تشکیل کردہ تنظیمیں ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہتی ہیں۔ بعض سیاسی حلقے ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نگران حکومت شدت پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں میں اضافے کو جواز بنا کر انتخابات ملتوی کر سکتی ہے۔ تاہم اسلام آباد میں تعینات الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار کے مطابق موجودہ حالات ماضی سے کافی مختلف ہیں۔ ماضی میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی ریلیوں کو شدت پسند تنظیموں کی جانب سے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود انتخابات ملتوی نہیں ہوئے۔ حالیہ عام انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کو درپیش خطرات ماضی کی نسبت کم ہیں، جس کی وجہ سے یہ انتخابات ملتوی ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।